تمہاری نسبت میرا تو اقرار. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور تمہاری ذاتیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. تم میں سے کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کسی کو اللہ کی بارگاہ میں رتبہ حاصل ہے, بڑائی حاصل ہے, تو وہ تقوی اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. چنانچہ یہ اسلام تھا کہ جس نے غلاموں کو وہ توقیر دی کہ دنیا کا ہر مذہب اور ہر دور کے انسان اور تاریخ دان حیران ہیں. جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عالم تھا کہ مکے کی تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا, اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو وہی بلال جو غلام سمجھا جاتا تھا, جس کی یہ جرت نہیں تھی کہ سرداروں کی محفل میں, آزاد کی محفل میں کوئی بات کر سکے, وہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر کی صدا بیان کر رہا تھا. اور بڑے بڑے قریشان کے سردار, بڑے بڑے قبیلوں کے سردار وہاں کھڑے مطاف میں کھڑے تھے اور حیران تھے کہ خدا نے کیا وہ نعمت عطا فرمائی, کیا عزت بلال کو دی کہ سارے قریشی سردار زمین پر کھڑے ہیں اور بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ اسلام نے وہ منزلت دی. اور ایک قریشی سردار کا بیٹا بے اختیار کہہ اٹھا کہ کاش اچھا ہوا کہ میرا والد مر گیا, ورنہ آج کا یہ منظر دیکھ کر میرے والد کا جگر پھٹ جاتا ہے کہ ایک غلام بیت اللہ کی دیوار پر اور چھت پر کھڑا ہوا ہے اور سارے قریشی سردار زمین پر کھڑے ہوئے ہیں. پھر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید ابن ثابت کے بیٹے جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, ان کا بیٹا سانولا رنگ, ناک پچکی ہوئی, لیکن اللہ کا رسول اس غلام کے بیٹے جناب سیدنا اسامہ کو, جو دنیاوی غلام تھا, آخرت کے تو وہ بادشاہ شہنشاہ ہیں وہ لوگ, ان کو ایک ران پر جناب اسامہ کو بٹھائے ہوئے ہیں, دوسری ران پر جناب حسن کو بٹھائے ہوئے ہیں, دونوں کو اپنے سینے سے چپکاتے ہیں, فرماتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بڑے محبوب ہیں, اللہ میں ان پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان پر رحم فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پر عرفات سے آپ مزدلفہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, تو جناب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب رسول اللہ کہا جاتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وضو کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے اس کو وضو کی اجازت دی اور سرکار اس کے انتظار میں رک گیا. 1,25,000 دنیا انسانیت کے ابد سے لے کے ازل تک دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں, ان میں سب سے متبرک ترین وہ ہستیاں 1,25,000 اس غلام کے بیٹے کے انتظار میں وہاں پر ساکت کھڑے اور ایک قدم جنبش نہیں کر سکتے جب تک وہ غلام کا بیٹا نہیں آ جاتا اور سرکار آگے تشریف نہیں لے جاتی. اسلام نے غلاموں کو یہ عزت دی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, کئی جگہ دکھے. مدینہ طیبہ میں ایک یہودی کے غلام تھے, پھر سرکار نے ان کو آزاد کرایا, اور پھر اس غلام کی عادت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل البیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے, میرے خاندان میرے کنبے میں سے. تو اسلام